ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے, کئی سال گزر گئے, اب تو خیر ان تو یاد ہی نہیں رہا, تو جب بھی آپ آ کے کوئی پریڈکشن کرتے رہے وہ ہمیشہ سچ ہوتی رہی. کئی مرتبہ کلپس بھی چلائے ہم نے, آپ نے کئی مرتبہ کہا جناب, آج سے کئی سال پہلے آپ نے کہا, جب حکومت آپ کی چلی گئی تھی شاید, آپ نے کہا جناب کہ 275 روپے کا ڈالر ہوئے گا. اوپر چلا گیا, نیچے چلا گیا, چلتا رہا اسی طرح, بلکہ اب تو خیر یہ آپ کی پریڈکشن ہے کہ میرے خیال میں 350 کا جائے گا ڈالر. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا جناب کہ جو وہ ہے اپنا یونٹ بجلی کا وہ جائے گا 50+ پہ. پھر ابھی آپ نے ریسنٹلی بولا کہ جناب وہ 100 روپے کا جائے گا, وہ بھی اسی طرح ہوتا رہا. یا تو آپ بیچ میں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ, یا آپ کی کیلکولیشن بہت اچھی ہے, یا آپ کے اندر وہاں پہ سورسز ہیں, مولز ہیں, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اور مولز میں بات کر رہا ہوں باہر, یہاں پہ نہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. آج منو سورس میں نہیں پوچھا گا, کیونکہ ایک جرنلسٹ کے لیے سورس پوچھنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ جرنلسٹ خود سورس نہیں کبھی بتاتا, جو ٹرو جرنلسٹ ہوتے ہیں. کون ہے بندہ جڑا بیٹھ کے تانوں ساری چیزاں دس دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پہ مدعو کیا. ہمیشہ اٹ از اے گریٹ پلیجر ٹو بی ہیئر. مطلب لرنڈ جرنلسٹ کے ساتھ بات چیت کرنی ود اے ٹرولی گریٹ لرنڈ اینکر. بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ جی کہ یہ کیلکولیشنز کی وہ ہے گیم ہے. میرا جو آئی پیڈ ہے اس پہ میرے پاس جو جرنلز ہوتے ہیں یا بکس ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں. میرا پیشن ہے ریڈنگ اور کیلکولیشنز, اسی طرح فائنینشیل کیلکولیشنز کرنی, کیونکہ ٹریننگ اس میں. اور جو انڈیکیشنز آپ کہتے ہیں نا, کنیکٹنگ دا ڈاٹس, آپ خود ماشاءاللہ ڈیفینس اسٹڈیز میں آپ نے کیا ہوا ہے ماسٹرز, آپ اس کو ٹچ کرتے جائیں, کنیکٹ دا ڈاٹس, تو آپ کے پاس وہ پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے. وہ سامنے آپ اس کو ڈگ ان کریں تو سامنے نظر آ رہی تھی. ٹھیک کہ بجلی کا یونٹ جا رہا تھا, ہم نے چھوڑا تھا 17 روپے یونٹ پہ, آپ سے بات کی, میں نے کہا جی یہ 85 پہ جائے گا, ہو گیا, یہ کراس کرے گا, یہ 100 سے بھی ٹپکے گا اوپر. 2 دن میں انہوں نے تقریباً 9 روپے انکریز کیے 2 دن کے اندر, اور یہ مزید آگے جائے گا, مزید آگے جائے گا, بس 100 سے بھی اوپر جائے گا, جو اوپر جائے گا جی. اس کی وجہ کیونکہ اس کو کہتے ہیں ٹرو اپ, TRUE-UP, ٹرو اپ, ٹیرف کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ڈالر جیسے چڑھے گا تو جو ایندھن آپ نے 2 مہینے پہلے استعمال کیا ہوگا اس کو وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں ریکیلیبریٹ کر کے, اور آپ کا بیس ریٹ بھی جو ہے اس کو بھی وہ ریکیلیبریٹ کر کے اس کو اوپر چڑھائیں گے. یہ وہ وجہ ہے نمبر 1. اس کے ساتھ ڈائریکٹ ایزی میتھمیٹیکل فارمولا ہے, ایزی ویری ایزی, اسپریڈ شیٹ میں آپ ڈالیں آپ کو 1 منٹ میں, سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی اکانومی جو ہے وہ پرفارم کر ہی نہیں رہی ہے. آپ کا GDP گروتھ ریٹ جو یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریونیو ٹارگٹ انہوں نے اچیو نہیں کرنا. پچھلے سال بھی ان کے انڈائریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ انحصار تھا, ڈائریکٹ ٹیکسز پہ کم تھا. ڈیفیسٹ ان کا بڑھ رہا ہے, 7% سے زیادہ ہوگا. ان کو جو فائنینسنگ, جب میں نے ان کو بتایا تھا بجٹ کی کتاب میں سے میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ کا تقریباً 19,000 ارب روپے کا آپ نے بجٹ پیش کیا ہے, اس پہ سے 8,500 آپ کا خسارہ ہے. اس خسارہ کو پورا کرنے کے لیے آپ 92% آپ پاکستان کی اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں سے لے رہے ہیں. تو باقی جو ہے پرائیویٹائزیشن کو SIFC انہوں نے بنائی بڑے دھوم دھام سے, اس پہ 30 ارب انہوں نے پرائیویٹائزیشن پروسیڈز رکھی ہیں. مطلب دھنگ ہو جاتا ہے انسان کا دماغ کہ بھائی یہ کیلکولیشنز کیا کر رہے ہیں. 30 بلین پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہے 0.3% بجٹ ڈیفیسٹ وہ پرائیویٹائزیشن سے پورا کریں گے. اور پرائیویٹائزیشن میں انٹیٹیز کون سی ہیں, PIA, اسٹیل مل, فلانا فلانا, جن کی ویلیویشن آپ کر کے دیکھیں 1,000 ارب روپے سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا پورا ارادہ ہے کہ 1,000 ارب روپے کے اثاثے 30 ارب میں بیچیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ بینکوں سے اور اسٹیٹ بینک سے قرضہ اٹھائیں گے, یہ افراد زر مزید چڑھے گی, افراد زر چڑھے گی, آپ کی فوڈ انفلیشن, آپ کی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں چڑھیں گی. آپ کا گندم کا کرائسس دیکھیں, اتنی بے وقوفانہ وہ ایکشنز میں نے کبھی نہیں دیکھے. محسن نقوی تھا CM پنجاب کیئر ٹیکر, 450 ارب روپے کی گندم اس نے امپورٹ کرائی. جہاز چل رہا تھا کہیں پہ ہائی سیز پہ, ٹریڈر ہوتے ہیں ان کو کہا جی یہاں پہ بھیج دو, انہوں نے LCs کھولی, جہاز آگے, کاکڑ اور آپ کا حنیف عباسی کی تو میں ہوئی. حنیف عباسی نے کہا یہ کیئر ٹیکرز نے کی ہے,
کاکڑ نے کہا کہ جی میں پول کھولوں گا فارمز 47 کی، تو پھر بڑے اس میں پڑے، انہوں نے اس چیز کو دبا دیا. اچھا. تو 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی. ویٹ کٹنگ گندم کٹائی کا سیزن تھا، پنجاب کے کسی کاشتکار سے انہوں نے گندم خریدی نہیں، لو ریٹ پہ گندم خریدی گئی. اس کے بعد جناب والا آپ کے آڑتی اور وہ انہوں نے گندم اپنے قبضے میں کر دی، کاشتکار نے اپنے لیے یا پھر آڑتیوں کو دے دی گندم، تھوڑی اپنے لیے رکھ لی. ابھی کیا ہو رہا ہے جناب، ان کو پھر ایک بڑا برائٹ آئیڈیا ہے. انہوں نے کہا جی ادھر 450 ارب اس میں سے بھی کمیشن مارا، ادھر سے بھی مارے، ابھی یہ گندم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. کابینہ نے اپروول دے دی ہے. تو اچھی گندم یو اے کی بارود زدہ گندم وہ انہوں نے امپورٹ کی، اور اچھی پاکستان کی گندم ابھی یہ ایکسپورٹ کریں گے. یہ کہاں کا وہ ہے، مطلب آپ تو اگر ایکسپورٹ نہ کریں تو کیا کریں؟ وہ تو ضائع نہیں ہو رہی گندم. آپ ضائع کیوں ہو رہی ہے جی؟ آپ نے پھر امپورٹ کیوں کی؟ اچھا. آپ نے امپورٹ نہیں کی، امپورٹ کیوں کی، اور پھر آپ ایکسپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ گندم آپ کی مارکیٹ کی سپلائی ڈیمانڈ سچویشن ہے، سب سے بہترین طریقہ کار ہے آپ کا پرائسز نیچے رکھنے کا، آپ کا اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم کرنے کا، کہ سپلائی ایک چیز کی بڑھا دیں، قیمتیں خود بخود نیچے آئیں گی. نہیں، پر پیسہ بھی تو بنانا ہے نا انہوں نے. یہ فارم 47 والے یہ پکے کے ڈکیت جو ہیں، تو انہوں نے جناب گندم ابھی ایکسپورٹ کرنے کے طریقہ کار انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس کے اوپر چینی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کی ملیں ہیں ان کی چینی ایکسپورٹ ہوگی. سونے پہ سہاگا، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، 2 سال پہلے بتایا تھا جی، چاول کا کرائسس. آپ کے ایران سے پیٹرول، چاول کا کیسے کرائسس؟ اس طرح ہوتا ہے جناب کہ آپ کا ایران سے پیٹرول سمگل ہوتا ہے پاکستان میں. ایران کے ساتھ بینکنگ ریلیشن دنیا میں ڈالر ڈینومینیٹڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں، آپ ایل سی نہیں کھول سکتے ہیں. تو چاول جو یہاں پہ باسمتی ہے وہ ایران سمگل ہو کے چلا جاتا ہے. ایران سے اس کو وہ دبئی بیچتے ہیں، دبئی میں جا کے وہ انڈین جو کمپنیز ہیں وہ اس کو پالش کر کے فائنلائز کر کے پیکیجنگ کر کے انڈین باسمتی کے نام سے پھر پوری دنیا میں وہ نکالتے ہیں. یہ آپ کی ساری گیم ہے.